ہندوستان کی روحانی تاریخ میں بعض ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کا ذکر آتے ہی دلوں میں ادب، محبت اور عقیدت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہی جلیل القدر اولیاء کرام میں ایک روشن نام حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ، روحانی مقام اور تعلیمات، اور وہ پیغام جو آج بھی ہماری زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ صوفیانہ روایت میں ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے، اس وقت انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ہونے والے بچہ کا نام میرے نام کے اوپر محمد رکھنا۔ پھر ایک دن ان کی والدہ محترمہ نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ ہونے والے بچے کا نام میرے نام کے اوپر علی رکھنا۔ تو اس طرح یہ علی احمد ہوئے، اور صابر یہ لقب ان کے پیر و مرشد اور سگے ماموں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، کیونکہ جب انہیں لنگر کے تقسیم کا کام سپرد کیا گیا تو یہ لنگر تقسیم کرتے تھے مگر خود نہیں کھاتے تھے، اور بہت کمزور اور ناتواں ہوتے گئے، اور ریاضت اور مجاہدہ بھی کرتے گئے۔ تو ان کے پیر و مرشد نے پوچھی وجہ کہ تم کچھ کھاتے پیتے بھی ہو یا نہیں، روز بروز تمہاری صحت گرتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا آپ نے لنگر خانہ کا انتظام میرے سپرد کیا تھا، خصوصی طور پر یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم بھی کھا لیا کرو، اس لیے میں صرف لنگر تقسیم کرتا تھا۔ تو ان کے پیر و مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صابر کا لقب دیا۔ تو یہ ہوئے حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور مخدوم ان کی ولایت کا درجہ ہے۔ مستند روایت میں یہ ذکر ہے کہ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بھائی سے یعنی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی تھے، ان سے کہا کہ میرا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی شادی کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر میری نظر میں کوئی رشتہ نہیں۔ یہ سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ تمہارا صابر اب فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے، وہاں اسے دوسرا کچھ نہیں چاہیے،
اسے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ عشق الہی میں ایسا ڈوبا ہے کہ اس میں کسی کو شامل نہیں کر سکتا. مگر ان کی ماں نہیں مانی. انہوں نے سمجھا کہ شاید بھائی بہانہ بازی کر رہا ہے. جب اس کا اظہار کیا انہوں نے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. تو غرض ان کی شادی ہو گئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی 3 شہزادیاں تھیں. پہلی بی بی مستورہ، دوسری بی بی فاطمہ، تیسری بی بی شریفہ، کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک اور بیٹی بھی تھیں جن کا نام بی بی فاطمہ تھا. تو مخدوم علی احمد صابر کلیری شریف کی شادی ان کی بیٹی شریفہ سے ہوئی. جب شادی ہو چکی تو نکاح کے بعد جب آپ حجلِ عروسی میں گئے تو وہاں پہنچ کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. آپ کے رونے کی آواز سن کر آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے سسر اور آپ کے ماما بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر آئے اور پوچھا کہ بیٹے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے میرے پیر و مرشد، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا سے الگ کر دیا ہے. تو میں کسی دوسرے سے محبت کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ کمرے سے باہر نکل گئے. اس کے بعد سے ان کی منکوہہ بیوی شریفہ رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں رہتی تھیں، اعتکاف میں وقت گزارا کرتی تھیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری جیسے ان کی شادی ہوئی ہی نہیں. ان کے پیر و مرشد حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ بختیار کاکوی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں اور آپ کا اور مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور لے جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ہے. تو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کا محبوب ہے. اس کے بعد جب بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے
تو اپنے سارے مریدان کو یکجا کیا اور اعلان کر دیا کہ صابر تم جاؤ، آج سے ہم نے کلیر کی ولایت تمہارے حوالے کیا۔